عدت کا حکم ہمارے سامنے قرآن میں بھی موجود ہے اور احادیث میں بھی موجود ہے۔ تو شوہر نے طلاق دے دی ہے یا شوہر انتقال کر گیا ہے تو اس صورت میں عورت کو عدت کرنی ہوتی ہے، اور اس میں کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم عدت نہیں کروا رہے یا ہم عدت نہیں کرواتے اپنی عورتوں کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ عدت کروانا چاہے تو کروا لے اور نہ کروانا چاہے تو نہ کروائے۔ عدت اگر لازم ہو رہی ہے تو ہر صورت میں کروانا ضروری ہے۔ اب عدت کس صورت میں ہے اور کس صورت میں نہیں ہے، پہلے دیکھیں گے کہ عورت کی رخصتی ہو گئی ہے یا رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ اگر کسی عورت کی شادی تو ہو گئی لیکن رخصتی یا خلوت صحیحہ ابھی تک نہیں ہوئی، تو پھر دیکھیں گے کہ شوہر نے اسے طلاق دی ہے یا شوہر کا انتقال ہوا ہے۔ اگر رخصتی سے پہلے شوہر طلاق دے دے تو اس عورت پر کوئی عدت نہیں ہے، اسے عدت نہیں کرنی۔ اگلے دن بھی اگر کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں اور کوئی عدت نہیں ہے۔ اور اگر کسی عورت کی رخصتی نہ ہوئی ہو لیکن شوہر نے طلاق نہیں دی، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو پھر رخصتی سے پہلے بھی وفات کے کیس میں عورت پر عدت لازم ہوگی، اور وہ عدت وفات ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن ہے قرآن کے مطابق۔ اس عدت کے دوران وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر اسلامی 1 تاریخ کو شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہاں سے 4 مہینے اور 10 دن کاؤنٹ کر لے، اور درمیان کی کسی تاریخ میں شوہر کا انتقال ہوا تو ہر مہینہ 30 دن کا کاؤنٹ کرے، تو اس حساب سے 4 مہینے ہو گئے 120 دن کے، اور 10 دن اور تو 130 دن اس کی عدت بنے گی۔ یہ ہو گیا اس عورت کا معاملہ جس کی رخصتی ابھی تک نہیں ہوئی۔ اگر عورت کی رخصتی ہو گئی ہے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ عورت حاملہ ہے یا غیر حاملہ۔ اگر عورت حاملہ ہے اور شوہر نے اسے طلاق دے دی یا شوہر کا انتقال ہو گیا تو ہر صورت میں عدت اس کی بنے گی وضع حمل۔ جیسے حمل ختم ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اب اگر حمل 2 دن بعد ختم ہو، بچہ پیدا ہو جائے تو 2 دن میں عدت ختم، کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے کر سکتی ہے۔ اور اگر حمل 9 ماہ بعد ختم ہوتا ہے تو اس کی عدت 9 ماہ تک چلے گی۔ 9 ماہ کے دوران یہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی اور عدت والی پابندیاں اس پر ہوں گی۔ یہ تو ہے عورت حاملہ ہو۔ اگر عورت حاملہ نہیں ہے تو پھر یہ دیکھیں گے شوہر نے طلاق دی ہے یا شوہر کا انتقال ہوا ہے۔ اگر شوہر نے طلاق دی ہے تو پھر عدت ہوتی ہے 3 حیض۔ عورت حاملہ نہیں ہے، رخصتی ہو گئی ہے اور شوہر نے اس کو طلاق دے دی، تو پھر طلاق کے بعد 3 مکمل حیض عدت کے گزریں گے، تب یہ اس کی عدت ختم ہوگی، اور پھر یہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ اور اگر وہ ایسی خاتون ہو جس کو حیض نہیں آتا، یعنی اتنا بڑھاپا آ گیا کہ اب حیض نہیں آتا، 60 سال 70 سال عمر ہو گئی ہے، یا 9 سال سے کم عمر ہے ان کو حیض نہیں آتا، تو جس کو حیض نہیں آتا اس کو اگر طلاق دے دی اور رخصتی ہو گئی تو پھر اس کی عدت ہوگی 90 دن۔ 3 حیض کے بجائے 3 ماہ عدت ہوتی ہے، اور 3 ماہ کا حساب آپ 90 دن سے لگائیں۔ اگر پہلی اسلامی تاریخ کو شوہر نے طلاق دی ہے تو پھر وہاں سے 3 مہینے کاؤنٹ کر لیں، اور اگر درمیان کی کسی تاریخ میں شوہر نے طلاق دی ہے تو پھر 90 دن اس کی عدت ہوگی۔ 90 دن کے دوران کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور اگر وہ غیر حاملہ ہے اور شوہر نے طلاق نہیں دی، شوہر کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، تو اب ہر صورت میں اس عورت پر جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، یعنی درمیان میں اگر طلاق دی ہے درمیان کی کسی تاریخ میں تو 130 دن اس غیر حاملہ کو اپنے شوہر کی وفات پر عدت مکمل کرنی ہوگی۔ اس دوران وہ کسی اور سے نکاح بھی نہیں کر سکتی، اور اس دوران اس کو سوگ کرنا ہوگا، اپنے زینت بھی اختیار نہیں کر سکتی، گھر سے بلا ضرورت باہر بھی نہیں نکل سکتی ہے۔ تو یہ آپ میپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ہر عورت اپنی عدت کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ رخصتی نہیں ہوئی اور شوہر نے طلاق دے دی تو کوئی عدت نہیں ہے۔ رخصتی نہیں ہوئی اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو 4 مہینے 10 دن عدت ہے۔
رخصتی ہو گئی ہے اور عورت حاملہ ہے تو شوہر طلاق دے یا انتقال ہو، دونوں صورتوں میں جیسے بچہ پیدا ہوگا یا حمل ختم ہوگا عدت ختم ہو جائے گی۔ اور عورت حاملہ نہیں تو دیکھنا ہوگا شوہر نے طلاق دی ہے یا شوہر کا انتقال ہوا ہے۔ شوہر نے طلاق دی ہے تو 3 حیض عدت ہے، اور شوہر کا انتقال ہوا ہے تو 4 مہینے 10 دن عدت ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ شوہر حیض کے دوران طلاق دے دے تو حیض کے دوران طلاق دینا ناجائز ہے، گناہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اور ایسے بندے پر لازم ہے کہ رجوع کر لے۔ اس طلاق دینے کے بعد بیوی سے رجوع کر لے۔ اب 1 طلاق دے چکا، 2 طلاقوں کا اس کو اختیار ہے، اگر دینا چاہتا ہے تو پاکی کے ایام میں طلاق دے گا، حیض کے ایام میں طلاق نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر فار ایگزامپل حیض کے دنوں میں وہ طلاق دیتا ہے تو اب اور رجوع بھی نہیں کرتا، تو اب اس عورت کو 3 حیض عدت مکمل کرنی ہے، اور اس نے درمیانے حیض میں طلاق دی ہے تو یہ والا حیض عدت میں شمار نہیں ہوگا۔ تو حیض کے دوران اگر طلاق دے دی تو یہ والا حیض کاؤنٹ نہیں ہوگا، اس کے بعد پاکی کے ایام آئیں گے، اس کے بعد حیض کے ایام آئیں گے تو یہ حیض نمبر 1 ہوگا، پھر پاکی کے ایام آئیں گے، پھر حیض کے ایام آئیں گے، یہ حیض نمبر 2 ہوگا، پھر پاکی کے ایام آئیں گے، اور پھر حیض نمبر 3 ہوگا۔ تو یہ 3 حیض ہوں گے، یہ والا جو حیض ہے یہ عدت میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کا حکم ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، کہ ہر مطلقہ عورت اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھے، 3 ناپاکی کے ایام تک روکنا ہے۔ اگر اس کو کاؤنٹ کر لیا تو یہ تو 0.5 حیض ہوگا، اس کے بعد 1 اور 1، تو یہ تو پھر 2.5 حیض بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو 3 کا لفظ ارشاد فرمایا تھا تو 3 پر عمل نہیں ہوا، تو پھر لازمی ہے کہ جس ناپاکی کے ایام میں شوہر نے طلاق دی عدت میں اس کو کاؤنٹ نہ کرو، اس کے بعد پاک ہونے کے بعد جو 3 پورے حیض کے دن گزریں گے وہ 3 کاؤنٹ ہوں گے، تو پھر اللہ کے 3 پر عمل ہو جائے گا، اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اور پھر یہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔